فوجی اور عدالت یہ آپس میں ضد ہے. They are not acceptable. There will be no halfway house. No کہ دونوں ونرز ہوں اور دونوں لوزرز ہوں. نو کہ آدھی ان کو دے دو اور آدھا ہمیں خوش کر دو. میں نے کہا جی جب کور کمانڈرز ساروں نے اور فارمیشن کمانڈر ساروں نے ایک فیصلہ ہی سنا دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کی آرمی چیف خود سربراہی کر رہے تھے ان دونوں نشستوں کی. کور کمانڈرز میں بھی آرمی چیف صاحب جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے اور فارمیشن کمانڈرز کی بھی صدارت جو ہے خود آرمی چیف کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ جی اب اپیل کے لیے بھی پھر آرمی چیف کے پاس جائیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہی کہا کہ جناب ہمیں یہ ایسا جو ہے یہ منظور بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی حقوق نہ صرف یہ اپیل کے رائٹ سے شروعات ہوتے ہیں بلکہ بنیادی حقوق آپ کے ابتدا سے شروع ہوتے ہیں، اس کے گرفتاری سے شروع ہوتے ہیں، اس کی گرفتاری کے بعد اس کو جو ہے وہاں ٹرائل سے شروع ہوتے ہیں، اس کے وہ تمام جو ہے اوپن کورٹ کے سے شروع ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ کسی فوجی کو تو یہ تو پھر آپ چلے جائیں رشیا چلے جائیں یا آپ چائنا چلے جائیں جہاں فوجی جو ہے وردی میں بیٹھ کر وہ عدالتیں لگاتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس کے تحت جج کو he should be qualified to administer justice. اور ان کا ایک طریقہ ہے، سیشن ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، سول ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ATA اینٹی ٹیررزم کورٹ کس طرح بنتی ہے آپ کو پتہ ہے، اسپیشل جج کس طرح بنتے ہیں. یہ سینئر سیشن جج کو اس کا رینک ہوتا ہے جن کی 20-30 سال جو ہے یہ تجربہ ہوتا ہے اس قانون کی جو ہے اس میں منشا کے مطابق جو ہے یہ فیصلے کرتے ہوئے آئے ہوتے ہیں اور کئی وکیلوں میں سے آئے ہوتے ہیں. تو ان کی ایک لیگل نالج ہوتی ہے، تو لیگل نالج کی بیسس پر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو آپ عدالت کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں. صرف گلٹی ناٹ گلٹی لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اگر اس کے کوئی ریزن دے بھی دیں، یہ اب اگر جو لالی پاپ دے رہے ہیں ہم نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں اور 1 مہینے کا اور ہم قانون سازی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یقین نہیں دلایا. وہ گلبھاشن کا جو ہے قصہ سنا رہے ہیں، وہ بھائی گلبھاشن کا کیا تعلق ہے ان بچوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک ٹریگر آف ہوا ہے اور اس میں پاکستانی 102 بچے جن کی پیرنٹس ہلکان ہوئے ہیں ان کے ٹرائل میں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بری کر دیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ بنتی ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹ ٹرائی کرے، اگر سیشن کورٹ بنتی ہے تو سیشن کورٹ جو ہے ان کو ٹرائی کرے، اوپن ٹرائل ہو اور اس کے بعد اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن ہوتی ہے. یہاں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں نہیں ہے، کوئی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے جن کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے. تو اور آج کہاں رکھا جا رہا ہے؟ یہ سارا سیکریٹو ہے، حتیٰ کہ نام تک دینے سے گریزاں ہیں. تو اس لیے ایسے ٹرائل میں تو بنیادی حقوق عوام کے وہ بلک رہی ہے عوام. ہمیں بالکل یہ اس طرح کی جو ہے قبول نہیں ہے. بھلے وہ اگر کرتے ہیں تو قانون سازی 2/3 سے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ آ کر یہ سویلینز کے تابع کر دے گا، فوجی عدالتوں کا سنوائی تابع کر دے گا، ورنہ کل کو یہ خود آئیں گے. اور محترم نواز شریف صاحب نے جب 98 کا آرڈیننس کیا تھا، اگر یہ اس کو لیاقت حسین کے کیس میں سپریم کورٹ کے 9 جج اس کو جو ہے کالعدم قرار کے نہ پھینکتے تو یقین کریں کہ پہلا ٹرائل نواز شریف کا ہوتا، اسی اپنے بنائے ہوئے قانون میں ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہوتا. تو اس لیے ایسا نہ کریں جو آگے سے بھی اثر انداز ہو، ایسا گڑھا نہ کھولیں جس میں آپ خود گریں، اور ایسی چیز نہ کریں جس میں عوام پاکستان جو ہے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر ایک خوف کی فضا میں جو ہے زندہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جج صاحبان نے کہا ہے کہ ہم ان معروضات کو کنسیڈر کر کے اب یہ جو ہے اگلی تاریخ ابھی بتائیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. اور ہمیں یقین ہے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ میں چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ ان کا حکومت کا، وفاقی حکومت کا، اٹارنی جنرل کا صرف ایک مقصد ہے، یہ آپ کو مانع کرنا چاہتے ہیں آپ کو
کہ آپ ایک عظیم فیصلہ نہ دیں اور وہ عظیم فیصلے سے محروم رکھنے کے لیے آپ کو یہ ہیلے بہانے سے تاریخیں لے رہے ہیں. یہ چودھری اعتزاز احسن نے برملا کھلی عدالت میں کہا. In this case also, there is no halfway house. There is no کہ جی فوجی عدالتیں لگ جائیں پر ان کے پاس اپیل کا اختیار. بھائی فوجی عدالت کیا ہے؟ میں سمجھو فوجی عدالت ہوئی ہے بیٹھا، میں نے وردی پہنی ہوئی ہے، میں ایک کرنل ہوں یا بریگیڈیئر ہوں، میں کسی ڈسپلن کا پابند ہوں کہ نہیں؟ وہ سپیریئر لوگ وہ فوجی ہیں، ان کے ڈسپلن کا میں پابند ہوں. میری پروموشن، میری بینیفٹس، مجھے اچھی پوسٹنگ، مجھے نکالنا فوج کا سب ان کا تعلق ہے. یوں یہ کورٹس میں کیا ہے؟ کورٹ وہ ہوتی ہے، عدالت وہ ہوتی ہے جس کو سیکیورٹی آف ٹینیور ہوئے، لیگلی گارنٹی، جس کو نکالنے کے پروسیجر کے لیے آپ کو ایک پوری انکوائری کرنی پڑے، جوڈیشل انکوائری ہو، اس کو نکالنا کہ نہیں نکال کوالیفائڈ ہو. اب یہ یہاں آپ فوجیوں کو بٹھا رہے ہیں عدالت. فوجی اور عدالت یہ آپس میں ضد ہیں. they are not acceptable. کہ فوجی ہو، اب وہ اس کو جو حکم آ جائے گا وہ کرے گا. میں نے 100 کے قریب ٹرائلز کیے ہیں فوجی عدالتوں کے ضیاء الحق کے ٹائم میں. وہ کئی دفعہ مجھے بھی پکڑ کے ساتھ لے جاتے تھے. 20 ورکرز کا، پیپلز پارٹی کے ورکرز کا کیس ہوتا تھا، مجھے بھی پکڑ کے، میں کہتا تھا میں وکیل ہوں، کہتے آپ بھی چلیں، آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس پرت پہ، وہ جو حاضرین والوں کی تھی اس پہ پرت پہ پکڑ کے لے جاتے. کوئی ان میں یہ نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں، انہوں نے سوات خالی کیا ہے اور جنرل کیانی کو اس کی داد دینی پڑتی. انہوں نے نارتھ وزیرستان میں وہ ضرب العدب کی، جنرل راہیل بڑا اچھا، میں تب بھی کہتا تھا کہ اس نے، پر انہوں نے جا کے جو وانا اور ساری یہ رد الفساد تھی اس کی داد دینی پڑتی ہے. اپنے سولجرز کا morale بھی آپ رکھا. وہاں شہادتیں ہو رہی تھی، بہت شہادتیں ہوئی. تو یہاں بھی فوج کو اور فوجی ہائی کمان کو اور چیف صاحب کو اس طرف لگنا چاہیے اور اپنا فوکس اس طرف رکھنا چاہیے. اور وہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان بھی ہے، اور اس میں ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر وہ اس پہ چلیں گے. لیکن اگر وہ فوجی عدالتیں لگائیں گے تو اس پہ پھوٹ پڑے گی، اس پہ آئین کو دیکھا جائے گا. آئین اجازت نہیں دیتا. اینڈ دیر ول بی نو ہاف وے ہاؤس، نو کہ دونوں ونرز ہوں اور دونوں لوزرز ہوں. نو کہ آدھی ان کو دے دو اور آدھا ہمیں خوش کر دو. ہم آئے ہیں کہ یہاں فوجی عدالتیں پاکستان میں سویلین کو ٹرائی کرنے کے لیے نہیں لگ سکتی اس آئین کے تحت. آئین میں ترمیم کریں تو وہ اور بات ہے، آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے، وہ الیکشنز کے بعد ہوگی. پھر کوئی مینڈیٹ لے کے آ جائے گا تو پھر ہم بے بس ہیں، پھر وہ تو 2/3 میجورٹی. سو یہ ہمارا کوئی انریزنبل سٹینڈ نہیں. بٹ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے یا کوئی چیف صاحب کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا کہ وہ اپیل کا حق دے دیں، فوجی وہی رہے، وہ کرنل صاحب جو نہیں ہٹ سکتا سپیریئر آرڈر، فوجی بھی وہی رہے، پروسیکیوٹر بھی وہی رہے، عدالت بھی وہی رہے، وردی میں بیٹھا ہوا ہو. اور پھر وکیلوں سے، سویلین وکیلوں کو کیا، میں نے اٹک میں 2 ٹرائلز کیے، اٹک قلعے میں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. وہاں جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور فیصلہ کنفرم کس نے کرنا ہوتا ہے؟ فیصلہ کنفرم کرنا ہوتا ہے آرمی چیف نے. اس وقت تک وہ سنا بھی دیں کنوکشن گلٹی، اس کو کنفرمیشن آرمی چیف نے، نہ جس نے بحث سنی، نہ جس نے ملزموں کو دیکھا، نہ جس نے کوئی اندازہ لگایا کہ یہ تو بیچارہ غریب یوں ہی پھنس گیا لگتا ہے. کوئی اس نے کیا، اس نے یا اس کو ہر ملزم کے سامنے انڈورسڈ لکھ دینا،
یا ناٹ اینڈ ڈور, تو اس کے سامنے تو بحث بھی نہیں ہونی جس نے فائنل فیصلہ کر. ون ونر اینڈ ون لوزر. پیپل اینڈ کانسٹیٹیوشن.